کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ اقتدار سے دور ہوتے ہیں تو پھر انصاف کے ترازو کس طرح بدل جاتے ہیں؟ آج عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ایک کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ راولپنڈی کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو بلاک کرنے کا حکم دیا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہی؟ کیا ایک عدالت سے ایبسنس میں اتنے سخت آرڈر ہو سکتے ہیں؟ آئیے آج اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ تو آخر کیس ہے کیا؟ کیس یہ ہے کہ علیمہ خان 26 نومبر کے دھرنے کے کیس میں ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ جی، یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی اور اس میں علیمہ خان کی اس پہ پریزنس پہ ان کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ، بہت سارے مقدمات میں یہ بھی ایک مقدمہ ہے۔ تو جج امجد علی نے یہ آرڈر دیا کہ چونکہ علیمہ خان اس کیس میں بار بار طلبی کے باوجود پیش نہیں ہو رہی، تو اس لیے ان کے خلاف یہ انتہائی قدم لیا جائے۔ نہ صرف علیمہ خان بلکہ ان کے ایک ضمانتی جو ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کے آرڈر آئے ہیں کہ ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے۔ اب اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا علیمہ خان واقعی عدالت میں پیش نہیں ہوتی۔ وہ تو ہر وقت ٹی وی پہ جب بھی نظر آتی ہیں تو وہ یا اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہیں یا پھر کسی عدالت کے باہر وہ پیشی کے بعد میڈیا سے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ تو علیمہ خان کی جو ساری زندگی ہے وہ تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں، تو اس کے باوجود کوئی ایسی عدالت رہ گئی ہے جس میں علیمہ خان نے حاضری نہیں دی؟ ناظرین، ہم نے یہ بھی بار بار دیکھا ہے کہ علیمہ خان کی بہت سارے مقدمات میں ضمانتوں پر ہیں۔ اسی دن ہی جب یہ عدالت نے، راولپنڈی کی عدالت نے ان کے خلاف انتہائی سخت قدم اٹھایا ہے، دوسری طرف لاہور کی ایک عدالت نے اسی دن ان کی اسی طرح کے دہشت گردی کے مقدمات میں ان کی ضمانت 5 نومبر تک بڑھا دی ہے۔ تو یہ علیمہ خان اور ان کی فیملی کے خلاف، عمران خان کی فیملی کے خلاف اتنے سارے مقدمات درج ہو گئے ہیں کہ وہ کبھی راولپنڈی میں ہوتی ہیں، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور اور کبھی کہاں کہاں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک زمانے میں ان بہنوں کے اوپر اینٹی کرپشن کے مقدمات بھی بنائے گئے تھے، تو اس کے لیے کبھی وہ لیا میں ہوتی تھیں، کبھی مظفر گڑھ کی عدالت میں ہوتی تھیں اور کبھی اوکاڑا اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو پیشیوں کے لیے جانا پڑتا تھا۔ آج کی اس عدالت کے فیصلے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ علیمہ خان کے خلاف بھی دائرہ تنگ کر دیا جائے گا؟ کیا ان کی گرفتاری کا وقت آ گیا ہے؟ ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت نے صرف عمران خان کو ہی گرفتار کر رکھا ہے اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا ہے، اس کے علاوہ عمران خان کے کسی اور فیملی ممبرز کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ بیچ میں ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب علیمہ خان کے 2 بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کی رہائی چند دنوں میں ہی وجود میں آ گئی تھی۔ علیمہ خان کو ایک 26 نومبر کے دھرنے میں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن وہ غالباً 1 آدھ رات کے لیے تھا، اس کے بعد اگلے دن ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ تو حکومت نے ابھی تک تو یہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ عمران خان کے کسی اور فیملی ممبر کو گرفتار نہیں کرنا، لیکن آج کے اس عدالتی فیصلے نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ علیمہ خان گرفتار ہو جائیں، عمران خان کی جو دوسری بہنیں ہیں جو کہ ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں وہ بھی قانون کی گرفت میں آ جائیں۔ عمران خان کے بیٹے سلیمان خان اور قاسم خان اس وقت لندن میں ہیں، ان پر ابھی تک کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بھی پاکستان آئیں تو آتے ان کے آنے سے پہلے کوئی مقدمات تیار کر لیا جائیں اور آتے ہی ان کو دھر لیا جائے
اور پھر ان کی واپسی جو ہے نا وہ مشکل بنا دی جائے۔ ناظرین، اقتدار کے کوریڈور میں اس طرح کے جو کھیل ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، کیسز بھی بنتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ڈیلز بھی ہو جاتی ہیں، پھر جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے بالکل دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے ماضی کے حکمرانوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان پہ جو اقتدار کی دیوی ہے وہ کب مہربان ہوتی ہے اور کب ان کے حالات بدلتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔